آج کی ڈیٹ میں کچھ لوگ سائنٹسٹ بنتے ہیں، کچھ ڈاکٹر بنتے ہیں، کچھ تھراپسٹ بنتے ہیں، کچھ سائیکالوجسٹ بنتے ہیں اور کچھ لوگ آئیٹینز بھی بنتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ لوگ بے وقوف بننا چاہیں تو کیا دقت ہے؟ کیوں نہیں بن سکتے وہ بے وقوف؟ آپ اس بابا جی کو دیکھیں، اس کو کہتے ہیں پان والی سرکار، اور یہ لوگوں کا علاج اپنے پان کے ذریعے کرتے ہیں۔ طریقہ علاج کیا ہے کہ یہ ایک پان کو لیتے ہیں اور اس کو اپنے منہ میں چباتے ہیں، منہ میں چبانے کے بعد اپنے مریدین میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ان کے مریدین پان کو لیتے ہیں اور اس کو منہ میں چبا کے کھا جاتے ہیں یا ان کی خوشبو لیتے رہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کے مریدین کا کہنا ہے کہ اس کے ذریعے جب وہ پان کو کھاتے ہیں تو ان کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو ٹینشنیں ہوتی ہیں، جو ماضی کے غم ہوتے ہیں یا فیوچر کی پلاننگز ہوتی ہیں، یا تو وہ حل ہو جاتی ہیں یا کم از کم وہ کم ہو جاتی ہیں، ہلکی ہو جاتی ہیں۔ ان کے مریدین کا ایسا کہنا ہے۔ اور سب سے بڑی اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بابا جی کی درگاہ میں جینٹس کا داخلہ ممنوع ہے، مرد نہیں آ سکتے، اور یہ بابا جی خود کو عورتوں کے تھراپسٹ کہتے ہیں، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں۔ یو نو واٹ از مین آف تھراپسٹ؟ سو یہ خود کو ان کے تھراپسٹ کہتے ہیں، اور صرف عورتیں ہی آ سکتی ہیں، گرلز ہی انٹری کر سکتی ہیں۔ اور یہ اس پان کے ساتھ علاج کرتے ہیں۔ وہ پان جس منہ سے نکلتا ہے وہاں 4 ماہ برش کا بھی جانا محال ہو جاتا ہے۔ تو ویسے تو پاپا کی پریوں کو بسا اوقات پھولوں کی خوشبو سے بھی نفرت ہو جاتی ہے، لیکن پاپا کی پریاں اس بابے کے پان کو جب کھاتی ہیں تو ان کو آخرت بھی نظر آ جاتی ہے۔ کوسچن یہ ہے کہ لوگ ان پہ یقین کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کا ان کی طرف میلان کیوں ہے؟ لوگ کیوں یقین کرنا چاہتے ہیں؟ جبکہ انوائرمنٹ روزانہ بتاتی ہے کہ بلاوڑے کے اندر پھونکوں کے نام پہ روزانہ ڈرامے بازی ہوتی ہے، لوگوں کو نظر کا دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اور پیر اسد شاہ جس نے پیری فقیری کے نام کے اوپر 8 سال کی بچی کو درندگی کر کے قتل کر دیا۔ رانے پور میں باثر پیر کی حویلی میں کام کرنے والی 10 سالہ بچی مبینہ تشدد سے جاں بحق ہو گئی تھی۔ اپڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ اب وہ بچی جس پیر کے گھر میں ملازمت کرتی تھی، پیر اسد شاہ، اور وہ بعد میں مین سٹریم میڈیا پہ آنے کہتا ہے کہ لوگوں کا فخر ہے، لوگوں کو فخر کرنا چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کو پیروں کے گھروں میں بھیجتے ہیں۔ ان سارے سوالوں کے پیچھے ایک ہی جواب ہے کہ لوگ اپنی زندگیوں میں فرسٹریٹ ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ ایموشنل ہو جاتے ہیں، لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ وہ یقین کرنا چاہتے ہیں، بلیو کرنا چاہتے ہیں جیلی پیروں کے اوپر۔ دوسری بڑی ریزن یہ ہے کہ لوگوں میں جہالت زیادہ ہے، تعلیم کا فقدان ہے، ایجوکیشن نہیں ہے۔ عام طور پہ جب ایسے مسائل ہوں یا ایسی پرابلم ہوں تو جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں تھراپسٹ کے پاس لوگ جاتے ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں تاکہ بہتر طریقے سے ان کا علاج کیا جا سکے۔ لیکن یہاں لوگ اپنے جیلی پیروں کے اوپر یقین کر کے ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر، ان مردوں کے اوپر جو اپنی عورتوں کو ان جیلی باباز کے اوپر یقین کر کے ان کے پاس بھیجتے ہیں۔ دنیا بھر کی کنٹریز کے اندر ہر ماہ بعد یا ہر سال بعد نئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، نئے نئے گیجٹس پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارے ملک میں ہر ماہ بعد کوئی نیا بابا پروڈیوس ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پہ دیکھا گیا ہے، بلکہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ ان بابوں کے بڑے بڑے پولیٹیکل ونگز ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ لنکس ہوتے ہیں۔ اور بعض باباز کو دیکھا گیا ہے کہ کرائم لسٹوں پہ ان کے نام ٹاپ پہ ہوتے ہیں، جیسے مرڈر ہے، کڈنیپنگ ہے یا سیکسول ہراسمنٹ ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مینٹلی ایشو ہو یا کوئی ہیلتھ ایشو ہو یا کوئی پریشانی ہو تو ان جیلی پیروں کے پاس جانے کی بجائے آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کو اپنی پریشانی بتائیں، یا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو پریشانی کے وقت پڑھنے والی دعائیں بتائی ہیں وہ دعائیں پڑھیں، یا پھر دعائیں استخارہ آپ کر سکتے ہیں۔ دعائیں استخارہ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اگر میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے قریب کر دے اور مجھے اس کی ایکسیس دے دے، لیکن اگر یہ کام میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اور اس کام کو مجھ سے دور کر دے۔ تو آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، دعائیں پڑھیں، نہ کہ ان جیلی پیروں کے پاس اپنے عزت